ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی کی تمام سرحدوں کو اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر سیل کر دیا ہے، تمام امدادی قافلوں کو جانے سے روک دیا ہے، ایک بھی ٹرک کو وہاں انٹری کی پرمیشن نہیں مل رہی ہے، کچھ بھی غزہ پٹی میں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، پچھلے 2 سال سے جنگ کا شکار ہے غزہ پٹی کے عوام، اور ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے مدد کی، امدادی قافلوں کی، امدادی سامانوں کی، لیکن اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر ہر طرح کی بندش لگا دی ہے اور کچھ بھی غزہ پٹی میں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ اسرائیل حماس کو جھکانے کے لیے کر رہا ہے، فلسطینی قوم کو جھکانے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن فلسطینی قوم نے، حماس نے دو ٹوک جواب دیا ہے اسرائیل کو، جب تک مکمل جنگ بندی کا وعدہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک قیدیوں کی رہائی نہیں ہوگی، ہوسٹیج کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل جنگ بندی کے دوسرے مرحلہ میں جانے سے لگاتار انکار کر رہا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ مزید 6 ہفتے کے لیے عارضی جنگ بندی ہو جائے، وقتی طور پر سیز فائر ہو جائے، تاکہ جو اسرائیلی ہوسٹیج موجود ہیں حماس کے پاس ان سب کو رہائی مل جائے اور پھر دوبارہ غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ شروع ہو جائے، کیونکہ اسرائیل نے جو ہدف اور ایجنڈا طے کیا تھا 7 اکتوبر کو، ابھی تک اس میں اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی۔ ادھر حوثیوں نے اسرائیل کو ایک مرتبہ پھر دھمکی دے دی ہے۔ حوثیوں نے کہا کہ اگر اگلے 2 دنوں تک امدادی سامان کو، امدادی قافلوں کو غزہ پٹی تک پہنچنے نہیں دیا گیا، ان سب کو روکا گیا، تو بحیر احمر میں حوثیوں کا حملہ دوبارہ شروع ہو جائے گا اور وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پچھلے سال حوثیوں نے بحیر احمر پر حملہ شروع کر دیا تھا اور حوثیوں کے حملہ نے پوری دنیا کو متاثر کیا تھا، پوری دنیا کو دباؤ میں حوثیوں نے لے لیا تھا۔ امریکہ کو، برطانیہ کو، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو حوثیوں کے سامنے جھکنا پڑا، کیونکہ حوثیوں کے اس حملہ کی وجہ سے ورلڈ اکنومی بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی۔ جو جہاز یہاں سے گزر رہے تھے ان کو بہت لمبا راستہ طے کر کے گزرنا پڑ رہا تھا اور حوثیوں کے دباؤ میں آنا پڑا، اور حوثیوں نے جب جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تب اپنا حملہ بند کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر جب غزہ پٹی میں امدادی ٹرکوں کو جانے سے روک دیا گیا ہے تو حوثیوں نے اپنا اعلان دوبارہ کر دیا ہے کہ وہ 2 دن بعد بحیر حمر پر دوبارہ حملہ کریں گے اگر امدادی سامان کو غزہ پٹی تک پہنچنے سے روکا گیا۔ ادھر حماس نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا مقصد ہے مکمل طور پر سیز فائر و جنگ بندی ہو۔ اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ عارضی طور پر مزید جنگ بندی ہو تاکہ وہ تمام ہوسٹیج کو آزاد کرا لے اور ہمارے پاس کچھ نہ بچے اور پھر وہ ہم پر حملہ شروع کر دے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے ہیں۔ ہم نے جنگ بندی کے معاہدہ پر دستخط کیا ہے، ہم نے قربانی دی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ غزہ پٹی کی تعمیر نو ہو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے شہریوں کو آسانی کے ساتھ رہنے کا موقع مل سکے، ہمارے شہری دوبارہ اپنے وطن کو لوٹے ہیں، اپنے گھروں میں ان کی واپسی ہوئی ہے تو اپنے گھر کو بنا سکے، دوبارہ وہ بے گھر نہ ہو، اس لیے ہم مکمل طور پر جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ادھر جو پہلے یرغمالی تھے اور اب وہ رہائی پا چکے ہیں، جو اسرائیل میں موجود ہیں، ان سب نے اپنے سگنیچر سے، اپنے دستخط سے ایک بیان جاری کیا اور اسرائیل کے تمام سابق ہوسٹیج نے مشترکہ بیان میں اپنی ہی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگ بندی کرے، جنگ بندی کے معاہدہ کو آگے بڑھائے اور تمام یرغمالیوں کو آزاد کرائے، اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ ان سب نے اپنی داستان سنائی اور کہا ان کو حماس کا ڈر نہیں رہتا تھا بلکہ اسرائیل کے حملوں کا ڈر رہتا تھا کہ اسرائیل کی ہونے والی بمباری میں، اسرائیل کی ایئر اسٹرائک میں ان کی جانیں جا سکتی ہے۔ کئی مرتبہ وہ لوگ بال بچے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو حماس کی پالیسی ہے، ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اور اسرائیل اپنے دم پر ہوسٹیج کو آزاد نہیں کرا سکتا ہے، اس لیے ہوسٹیج کی رہائی کے لیے، آزادی کے لیے ضروری ہے حماس کے ساتھ جنگ بندی کی جائے اور جنگ بندی کے دوران معاہدہ کے تحت ہی ان سب کو آزاد کرا جائے۔ تو تمام جو سابق ہوسٹیج ہے ان سب نے بھی باضابطہ سگنیچر کر کے اپیل کی اپنی حکومت سے اور ان سب نے مانگ کی ہے۔ اسرائیل کے ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق انسٹاگرام پر جمعہ کی رات 56 رہائی پانے والے یرغمالیوں کے ہوسٹیج کے سگنیچر سے ایک خط شائع کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ہم جو زندہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنگ میں واپس آنے سے ان لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے جنہیں ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اس لیے ان سب کو رہائی ملنی چاہیے اور معاہدے پر جب عمل درآمد ہوگا تبھی ان کو رہائی مل سکتی ہے۔ 60 سے زیادہ کو رہائی مل چکی ہے، لیکن ابھی بھی تقریباً 62 لوگ حماس کی قید میں موجود ہیں اور ان میں 20 سے زیادہ زندہ ہے، کچھ کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ ان میں کئی ایسے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہے، کچھ امریکی شہری بھی ہے۔ تو حماس کا کہنا ہے کہ اب مزید ہم لوگوں کو رہائی
رہا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسرائیل لگاتار اپنی چالاکی دکھا رہا ہے، جس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے گفتگو کی ہے۔ ادھر ورلڈ پریشر بھی بنتا جا رہا ہے۔ عرب ممالک نے غزہ پٹی کی تعمیر نو کا ایک منصوبہ بھی تیار کر لیا ہے، اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ $53 بلین کی لاگت آئے گی غزہ پٹی کی نئی تعمیر پر، غزہ پٹی کو دوبارہ بسانے پر، اور تمام عرب ممالک نے اس منصوبہ کو اپروو کر دیا ہے، منظوری دے دیا ہے۔ مصر نے اس منصوبہ کو تیار کیا تھا، امریکی صدر ٹرمپ نے اس منصوبہ کو ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن یورپ کے کچھ ملکوں نے اب اس منصوبہ کو اپروول دے دیا ہے، منظور کر لیا ہے، اور یورپ کے ان ملکوں میں جرمنی کا نام شامل ہے، فرانس کا نام شامل ہے، اٹلی کا نام شامل ہے، برطانیہ کے بھی کچھ منسٹرز نے، یا کہہ لیجئے برطانیہ کی فورن منسٹری نے بھی اس منصوبہ کو ایکسپٹ کر لیا ہے، منظور کر لیا ہے کہ غزہ پٹی کی تعمیر نو ہونا چاہیے، دوبارہ اس شہر کو بسایا جانا چاہیے۔ تو اسرائیل اب لگاتار اس معاملے میں تنہا پڑتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو اسرائیل کی عوام ہے، ان کا دباؤ ہے سیز فائر ہو، اور اسرائیل کا وزیراعظم، اسرائیل کی حکومت لگاتار سیز فائر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر حماس کے عسکری ونگ القصام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک ویڈیو جاری کر کے پوری قوم سے، ملت اسلامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ پٹی کا ساتھ دیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں غزہ پٹی میں امدادی سامان کو پہنچنے سے روک دیا گیا ہے۔ امت مسلمہ جو فلسطین میں ہیں وہ بھوک کا شکار ہے، جبری ہجرت کا شکار ہو رہی ہے، تو اسرائیل پر دباؤ بنایا جائے، پوری دنیا احتجاج کرے، یہ اپیل کی ہے ابو عبیدہ نے، اور مانگ کی ہے کہ اس وقت ان کو امت مسلمہ کی حمایت کی، سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور ابو عبیدہ کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد ہی حوثیوں کے ترجمان عبدالمالک کی طرف سے بیان سامنے آیا کہ دوبارہ وہ بحیر احمر پر حملہ شروع کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ملت ٹائمز کو رمضان المبارک کے مہینے میں فائنینشلی سپورٹ کیجئے۔ ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز موجود ہے۔